اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو مسلمان کے ایمان کی ترتیب بیان فرمائی ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کے فوراً بعد میرے نبی کی تعظیم کرو، اس کے بعد اچھے عمل کرنا، اس کے بعد تسبیح تہلیل عبادات، یہ ترتیب قرآن پاک کی ہے۔ سورہ فتح کی جو آیات میں نے تلاوت کی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو اس لیے دی ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لے آئیں، اور جب ایمان لے آئیں پھر کیا کریں؟ وتعزروہ وتوقروہ، پھر محبوب تیری تعظیم کریں اور پھر تیری توقیر کریں۔ تعظیم اور توقیر کا معنی حد درجہ ادب کریں میرے محبوب کا، تیری تعظیم اور توقیر کریں، اس کے بعد وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ پہلے ایمان ہے، پھر تعظیم مصطفیٰ ہے، اس کے بعد عبادات کی باری۔ ہمارے یہاں لوگ ایمان کی بات بھی کرتے ہیں، پرہیزگاری کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ تعظیم رسالت کے بارے میں لوگ کمزور پہلو لیتے، کمزور۔ ہر اس چیز کو متنازع بنایا جاتا ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ علم غیب کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، حاضر و ناظر کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، آپ یا رسول اللہ کہنے کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، اگر بات ہو جائے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو خواب میں ہوئی تھی، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ وہی سارے کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، تلاوت نعت تقریر، وہی کام اگر میلاد کی محفل میں ہو تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے۔ اور اس درد کو آپ نے سمجھتے جانا ہے۔ کافر نہ تو مسجد بنانے پہ اعتراض کرتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت پر اعتراض کرتا ہے، وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی معاذ اللہ خاکے چھاپتا ہے، وہ رسول پاک کی چھاپ دیتا ہے۔ گڑبڑ جب بھی ہوتی ہے ذات رسالت کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے نبی پاک کی ذات ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا یہ جو میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے، اے لوگو یہ میں نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ کافر اچھی طرح جانتا ہے کہ جو نبی پاک تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، جو حضور تک چلا گیا وہ رب کریم تک چلا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، بڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، تسبیح پڑھتے، اب دل کرتا ہے اس کو دیکھیں بھی، اس کو دیکھیں بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو رب کریم نے فرمایا محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پتہ پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہی ہوں۔
تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ معبود جب تیرے پاس آ گئے تو پھر اللہ کو دور رہ گیا ہے، پھر قریب ہوں میں ان کے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے کہا کہ حضور رب کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا من رآنی، مجھے دیکھ لو. کیا کرو؟ مجھے دیکھ لو. من رآنی، مجھے دیکھ لو. جس نے مجھے دیکھا فقد رآی الحق، اس نے رب دیکھ لیا ہے. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے. تو اب چونکہ معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نبی پاک کی ذات ہے، اس لیے لوگ تنازع کھڑا کرتے ہیں. تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں لوگ رٹا ڈالتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے رشتہ بھی نازک ہے اور امت کا اپنے نبی سے رشتہ بھی. لوگ اس نزاکت کو سمجھتے نہیں، لوگ ان نزاکتوں کو سمجھتے نہیں، اس لیے بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں. لوگ چینل والے کیا کہہ رہے ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں. کل اخبار میں کیا آیا لوگ اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں. پھٹے پہ بیٹھے لوگوں سے کچھ سن کے آ گئے تو بحث شروع کر دیتے ہیں. آپ اس نزاکت کو سمجھے. کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، بس کام چل جاتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے. کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں. ماں کا اپنے بچوں سے رشتہ نازک ہوتا ہے. بچہ کہتا میں نے روٹی نہیں کھانی، میرا نہیں دل کر رہا. اماں کہتی نہیں میرا بیٹا تو بتا تو کیا کھائے گا. کہتا نہیں امی میرا نہیں دل کر رہا. اچھا تو جیسے کہتے میں سیویاں نہ پکا دوں، تھوڑی سی سویاں نہ پک جائے. ابا قریب سے کہتا ہے چپ کر، آپ ہی بھوک لگے گی تو کھا لے گا. بھوک لگے گی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے، چھوڑ کھا لے گا خود ہی. کہتی نہیں کوئی نہیں، میں نہیں تو بتا کیا تو نے کھانا ہے. تو جو کہتے ہیں میں، وہ بعد میں کہتا ہے نہیں. بلکہ کئی تو بچے بڑے سخت ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں. وہ برگر کھا کے آئے ہوتے ہیں، امی کو بتاتے نہیں کہ میں کھا آیا ہوں، اماں کو بتاتے ہی نہیں. وہ بیچاری منتیں کرتی رہتی ہے، نہیں چل بتا تو نے کیا کھانا ہے بتا. آسٹریا ایک ملک ہے، اس میں ایک بچہ ماں کو بڑا ستاتا تھا. اس بچے کی داستان لکھی ہے. اس کے بچے جب اس کو ستانے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں ستاتا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے میری اماں کی بد دعا ہے. میں اپنی اماں کو ستاتا تھا تو میں اماں سے کہتا تھا تو میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، یہ کھا لے یہ پہن لے، مجھے آزاد کر، مرضی سے جینے دے. تو میری ماں کہتی تھی اللہ کرے تجھے بھی کسی سے پیار ہو جائے اور تجھے بھی کچھ ستائے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے. میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اللہ کرے ایسا ہو، پھر میں تجھے پوچھوں. تو ماں میری کہتی تھی تو مجھے کہتا ہے اماں تو جینے نہیں دیتی. بیٹے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو میرا بیٹا ہے. وہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، 8-10 سال کا بچہ تھا، تو اس نے شادی کر لی. ایک دن پوچھنے لگا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پہلی اماں ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ابا جی یہ والی ٹھیک ہے، جو اب آئی ہے نا ستیلی یہ ٹھیک ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ اماں جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچی ہے، بات صحیح کرتی ہے، سچ بولتی. او بیٹا کس طرح؟ تو بیٹا رو پڑا. کہنے لگا ابا میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری اماں تھپڑ مار کے کہتی تھی چل دوڑ جا تجھے روٹی نہیں دینی. آج دیکھتی ہوں تو کیسے روٹی کھاتا ہے. خبردار باورچی خانے کے قریب گیا، بڑے زور سے کہتی تھی، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، گلیوں میں پھرتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، روٹی کھلاتی تھی، ماتھا بھی چومتی تھی اور کہتی تھی پترا انج نہ کریا کر. پیار کرتی تھی. ابا یہ جو اماں آئی ہے یہ بڑی سچی ہے، سچ بولتی ہے. میں کوئی شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مارتی ہے، کہتی ہے تجھے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات منتیں کرتا رہتا ہوں، نہیں دیتی. سچ بولتی ہے، جو کہتی ہے اس پہ ڈٹ جاتی ہے. وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی. کچھ رشتے نازک ہوتے، لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ بھائی کچھ رشتے نازک ہوتے. نبی پاک کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ بڑا نازک ہے. امت کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ بڑا، اس رشتے کی نزاکت پڑھو نا صحیح بخاری.
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں. میرا کسی کام کو دل کرے تو میں پرواہ کرتا ہوں کسی کی. یہاں بچوں کا دل کرتا ہے مرضی کی شادی کرنے کو تو ابے کو کچل کے, اماں کو کچل کے, علاقے کو کچل کے, قبیلہ برادری رشتہ دار کچل کے نہیں گزر جاتے. دل کر رہا ہے ختم ہو گئی بات. لیکن اس رشتے کی نزاکت سمجھ میرے عزیز. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں, لمبی نماز. لیکن جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پھر مجھے پیچھے بوڑھوں کا خیال آتا ہے, پھر مجھے بیماروں کا خیال آتا ہے, پھر مجھے تمہارا خیال آتا ہے. او محبوبہ خدا کی نماز میں بھی امت کا خیال فرماتے ہو, اللہ کی نماز میں بھی امت کا خیال. گویا حضور فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا میرا تم سے رشتہ ہی بڑا نازک ہے. اس رشتے میں نزاکت دیکھیں نا. حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں. میرا دل بولیے, اگر میرا کرے تو آپ کا کرے تو. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں پر میری امت کو تکلیف ہوگی. تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے, غریب لوگ نہیں اٹھیں گے. فرمایا میں نے اللہ کی نماز تہجد میں نے فرض نہیں کی, میں نے تمہارا خیال کیا ہے. میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی, گویا تمہاری نیند دیکھی ہے. دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی, تمہاری آسانی دیکھی. میرے بھائی نبی پاک کا رشتہ نہ دیکھیں نا. جب انسان پہ وجد طاری ہوتا ہے نا, یہ صوفیاء کچھ ایسے جملے کہہ گئے جن پر بعد میں ان سے کہا گیا جناب آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی, تو انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا, وہ کوئی کیفیت تھی. جب اللہ کی انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے نا رب کریم کے بندوں پہ تو بندہ ہوش کھو جاتا ہے. گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے, اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ, بچ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. کئی دفعہ پریشانی ہو جاتی ہے. تجلیات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کریم نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. تو دیکھ سکتا. اقبال بول پڑے, کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اور بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ دیکھنا ہے. فرمایا ادھر دیکھو کوہ طور پہ میری تجلی گرنے لگی ہے, اگر دیکھ چکے تو دیکھ لو گے, اگر اسے نہ دیکھ سکے تو مجھے بھی نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. خرموا صعقا. حضرت موسیٰ, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور بڑی دیر کے بعد تجلی دیکھی, وہ بھی کوہ طور پہ, بے ہوش ہو گئے. دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کہنے لگے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ لفظ کہنے لگے. ایک تجلی گری, کوئی ہوش نہ رہا, لیکن میرے اور تیرے رسول نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی, ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی, ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی, اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں تھے, ما زاغ البصر وما طغى, کھلی آنکھوں سے دیکھا. اور حضور فرماتے ہیں میرے آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا, دائیں بھی نور تھا, بائیں بھی نور تھا. ان جلووں میں محبوب گم ہو گئے. اس وقت رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات کر. جہاں دنیا بے ہوش ہو جاتی ہے ایک تجلی دیکھ کے, کھلی آنکھوں سے جلوے دیکھے, لیکن امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, تجھے قدر ہی نہیں تیرا رشتہ کتنا نازک ہے. جلووں میں گم محبوب سے رب نے کہا محبوب کوئی بات کر. تو حضور بھولے نہیں, ان جلووں میں بھی حضور نے سینہ کھول کے کہا یا اللہ میری امت پہ رحم فرما, رب حبلی امتی. یا اللہ ان جلووں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہے, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھ والوں کی ہمت پہ, بولیے بولیے, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی پاک, یہ رشتہ نازک ہے. تحقیق آپ کر لیجئے گا,
لیکن میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ مجھے کہیں یہ فکرہ مل جائے، پر ملا نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو پیار ہے نا اپنی امت سے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اپنی امت کی قبروں میں بھی آئیں گے؟ حضرت موسیٰ، جناب نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، لیکن یہ بھی تیرے اور میرے نبی کا پیار ہے، یہ بھی تیرے اور میرے رسول کا پیار ہے۔ یہ تیرے پیار کرنے والے تجھے چھوڑ آئیں گے، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، آج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ وہ باریاں کیڑیاں ہوندیاں؟ وہ جب سلیٹیں رکھتے ہیں نا اس طرح کر کے سلیٹیں، تو اس کے اندر چھوٹا چھوٹا سوراخ رہ جاتا ہے تو اس پہ روڑے رکھتے ہیں، اس کو شاعر نے باریاں کہا ہے۔ جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ جدوں خزان باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نہیں۔ کسے چلی دی ذرا نہ پیش چلی، باوا موت نے جدوں کھلاریاں نہیں۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں مدینے والے دیا یاریاں۔ جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں مدینے والے دیا۔ میرے محبوب پاک سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے، چھوڑ کے آ گئے، اور قبر میں جیسے ہی تیری آنکھ کھلی سامنے حضور کے جلوے نظر آنے لگے سامنے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، فرمایا میرا ظاہری طور پہ تمہارے بیچ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، اور میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ یا رسول اللہ یہاں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے، وہاں بھی بتا دے۔ کبھی کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں پڑھا کہ اماں قبر میں جا کے بچوں کے لیے دعا کرے گی، نہیں پڑھا، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جانا اس لیے بہتر ہے کہ میں جب قبر میں پہنچوں گا نا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، اگر اچھے ہوں گے تو میں سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر مجھے پتا چلا کہ قبر میں کہ فلاں کے اعمال غلط ہیں تو فرمایا میں قبر میں بھی اس کی بخشش کی دعائیں مانگوں گا۔ اتنا نازک رشتہ، اتنا نازک رشتہ نبی پاک کا امت کے ساتھ۔ اور سنو حدیث، میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، اللہ نور کے ممبر بچھائے گا انبیاء کے لیے۔ خدا کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر ہوں گے، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب یوسف، جناب یعقوب علیہ السلام، تمام نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے۔ حضور آپ کا ممبر نہیں ہوگا؟ فرمایا میرا تو قریب ہوگا سب سے، لیکن ہوگا خالی۔ حضور کیوں؟ فرمایا باقی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میں سجدے کر رہا ہوں گا، میں سجدے کر رہا ہوں گا، سجدے، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یا اللہ ان سے درگزر فرما۔ امتی اصل میں سمجھے نہیں آج تک، یہ کمزوری دکھاتا ہے، ذات رسالت کے بارے میں کمزوری، حضور کی ذات کے بارے میں کمزوری دکھاتا ہے۔ اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، لوگ پھٹے سے تبصرہ سن کے آتے ہیں تو آ کے چوک میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی اینکر پرسن کا جس کی 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور جس کو گورنمنٹ نے فون کیا ہے کہ اگر ہمارے حق میں نہ بولا تو لائسنس کینسل ہو جائے گا، اس کی بات سن کے آتے ہیں تو لوگ آ کے تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھو کسی شخص کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مطالبے سے اختلاف، کسی کے طریقہ کار سے، لفظوں کے چناؤ سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے مفاہیم سے، معنی سے اختلاف کر سکتا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا جب یہ مسئلہ چھڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ اشتعال اس پاکستان کے اندر عوام نہیں پھیلاتی، اشتعال حکومتیں پھیلاتی ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، کھڑے پانی میں پتھر کس نے پھینکا؟ بول کے بتائیں، بول کے نہیں، سارے بولے، کس نے کھڑے پانی میں پتھر پھینکا؟ تو پتھر پھینکو گے تو پانی میں اشتعال نہیں پیدا ہوگا، پانی جو کھڑا ہے تو کیوں پتھر پھینکتے ہو؟ پہلے لوگ یہ تباہی کرتے ہیں۔ میں لاہور تھا 2-4 دن پہلے، وہاں بھی مجھ سے سوال ہوا، پچھلے ہفتے میں کراچی 2 دن کے لیے گیا تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے، کہنے لگے جی کیوں؟ جب مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے ایک نوجوان سے میں نے کہا ایک آدمی تیرے گھر کے اندر گھس کے، اگر تیرے گھر کے اندر گھس کے 1 لاکھ روپیہ چرا کے لے آئے اور جب شور اٹھے تو وہ کوئی غلطی ہو گئی تھی، رکھ تو دیے دوبارہ پیسے واپس، تو اس کو معافی دے دینی چاہیے نا؟ تو دے دینی، چپ جو کر گئے ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ مل جائے گی معافی؟
تو انہیں رکھتے چھڑے نہیں پیسے ہوتے. کہہ بھی رہا ہے غلطی ہو گئی. لڑائی کس بات کی؟ جرم. ہاں کیسی بات؟ جرم. دیکھیں نا میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابی نے کہا حضرت اسامہ بن زید نے حضور فلانے قبیلے کی عورت نے چوری کی, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے, حضور نیا نیا انہوں نے کلمہ پڑھا تو مہربانی کریں سزا نہ دے, آپ تھوڑی مؤخر کر دیں سزا, حالات صحیح نہیں ہے, اب سزا مؤخر کر دیں, وہ غلطی مان رہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے حضرت اسامہ بن زید. حضور نے فرمایا اسامہ چپ کر جا, سزا بڑی ضروری ہے, اسے ملے گی. کہ حضور وہ میری سفارش ڈال رہے. فرمایا چپ کر, تو اس کی بات کرتا ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. اگر فاطمہ کے لیے سزا موجود ہے, یہ دلیل دی میرے رسول پاک نے صلی اللہ. قوم ہماری مست ہے, آپ ناراض نہ ہونا, اور مجھے شکوہ ہے کسی جگہ رات کو محفل میں ملا دو, لوگوں کو دقت ہوتی ہے, کہتے تجھے مولویاں سون نہیں دیتا ساری رات, لوگ اعتراض کرتے. میلاد کا جلوس نکلے تو غریب آدمی جاتا ہے جلوس میں, امیر تو جاتے ہی نہیں. لیکن کل الیکشن آ جائے, سب سے بڑا چودھری سب سے آگے ہوگا جلوس میں, سب سے بڑا زمیندار جاگیردار سب سے آگے ہو کے نعرے لگائے گا. اور شکوہ ہے مجھے آپ لوگوں سے, آپ لوگ سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں, آپ فوٹویں کھچاتے, آپ پیسے جیبوں سے خرچ کرتے, جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہیں, جھوٹوں کے جو تمہیں لوٹتے ہیں, تمہارا کھا جاتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, غریب پر زیادتی کرتے ہیں, جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو. میلاد تو تم نے غریبوں کو دے دیا ہے. یہ جلوس تو طالب علم مرید ہمارے جو بیچارے ہماری بات مانتے ہیں, یہ تو غریبوں کے کھاتے رہ گیا ہے. یہاں کوئی سیاسی جماعت پڑاؤ ڈالتی تو لوگ چیختے ہوئے جاتے, تبصرے ہوتے, بیٹھ کے بیٹھتی. او اللہ سے ڈرو, یہ دیکھو وہ کیا 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 کہہ رہے ہیں, کون سا عہدہ تم سے مانگ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجرم سامنے لاؤ جنہوں نے میرے نبی پاک کی شان میں یہ بات کی ہے. تو یہ غلط بات ہے, کیوں نہیں سزا دی گورنمنٹ نے, کیوں اس کو باہر نہیں نکالا؟ اور میں دلیل دیتا ہوں, ایک آدمی نے کراچی کے ایک لیڈر میں پاکستان مرد آباد کہا تھا, اس کا کھاتا مٹ نہیں گیا, بولے میں کراچی میں گاڑی کے شیشے کھول کھول کے دیکھتا رہا ہوں کہ ہر دیوار پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا. آج کدھر گیا؟ کیا کہا اس نے؟ پاکستان مرد آباد, یہی کہا نا اس نے. بولے نا یار, تو سزا ہوئی کہ نہیں؟ اس کا پتہ کٹا کہ نہیں ملک سے؟ تو جو پاکستان زندہ باد نہ کہے, اگر اس کا پتہ کٹ جاتا ہے تو جو تاجدار ختم نبوت وہ زندہ باد نہ کہے, اس پر کیوں نہیں فتویٰ لگایا جاتا؟ تو میرے عزیز یاد رکھیں, ایک چھوٹی سی بات ہے, اور چونکہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں لبرل ہیں, لبرل, ان کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں. ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اور جو دین کے نام پر, اسلام کے نام پر ووٹ لے کے وہاں بیٹھتے, ووٹ اسلام کے نام پہ لیتے ہیں, اور پھر 2-4 ایم این اے بن جائیں تو پھر یہ لوگ بیچتے ہیں اپنے ایم این اے کو, پھر حکومت سے وزارتیں لیتے ہیں. تم مذہب کے نام پہ آئے ہو, تو جن کو تم نے الیکشن میں گالیاں دی تھی ان کے تم سپورٹر کیسے بن گئے؟ مذہب کے نام پر تمہارا پھر مدعا صرف 2-4 وزارتیں, اس سے باہر آئے. میں نے الیکشن نہیں لڑنا, لیکن غلط بات پہ چپ رہنا بھی جرم ہوتا ہے. اس لیے بالکل کوئی اوچھا ہتھ کنڈا حکومت استعمال نہ کرے, بالکل نہ استعمال کرے. اگر ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے وہاں جا کے, اس کا مطلب نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں. یا یاد رکھیں, یہاں جو ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں, بات نوٹ کر لیں, میری بات نوٹ کر لیں, ان کو کوئی آدمی بے سہارا نہ سمجھے, کوئی نہ سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی سخت بات ہوگی تو ہم چپ رہیں گے. ہمیں تقریریں بھی کرنی آتی ہے تو جانیں بھی دینی آتی ہیں. ہمیں آزمایا ہوا ہے لوگوں نے بڑی دفعہ, ہمیں سارے کام آتے ہیں سارے. ہم نے تو کبھی پسند ہی نہیں کیا روڈ بلاک کرنا, ہمارا تو شیوا ہی نہیں. پر اگر تم ہمیں چھیڑو گے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ان لوگوں کو آتا کچھ نہیں. اور ہماری جماعت کو تو ہمیشہ گورنمنٹ میں مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈنڈا نہیں, ہمارے پاس بندوق نہیں. دہشت گردوں کی بات یہ 1 منٹ میں مانتے, گولی سے ڈرتے. وہاں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس گلیل بھی کوئی نہیں. تو حکومت سمجھتی ہے کہ جس طرح مرضی چمٹے سے اٹھا کے پھینک دے گی. اور پھر وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں ہمیں کورٹ کا آرڈر ہے. کورٹ نے جب تمہیں نکالنے کا آرڈر کیا تھا تو تم ساری سڑکوں پہ چلائے تھے, اس وقت کیوں نہیں چپ کیے کہ کورٹ کا آرڈر تھا؟ یہ والا آرڈر زیادہ ضروری ہے کورٹ کا.
یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں بیٹھے ہیں یا کوئی کراچی میں بیٹھا ہے، لیکن جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا تو تم ہمیں ایک جان پاؤ گے، ایک کونے میں پاؤ گے، ہمیں ایک میدان پہ کھڑے ہوئے پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں آتا ہے، سارے کام ہمیں آتے، اور ہم بڑے باریک بین لوگ ہیں، ہم ہر چیز کو اس کی گہرائی تک سمجھنے کے۔ میں نے کہا کہ کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، کسی کے سٹائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن مطالبے سے اختلاف بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ میں ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہر فورم پہ کہہ رہا ہوں، اور ہمارا موقف بڑا واضح ہے اس موضوع پر، بڑا کلیئر ہے کہ جس بندے نے یہ زیادتی کی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو سزا ہونی چاہیے، اور کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہیں، قانون کے مطابق سزا دیں۔ آپ نے دی نہیں کراچی کے لیڈر کو سزا، اس نے پاکستان کے خلاف بات کی تو سزا دی نہیں، اس کا پتہ نہیں کاٹ دیا، تو لائے ان لوگوں کو سامنے کھڑا کریں، اسے سزا دیں۔ اینکر منہ کھولتے ٹی ویوں پہ بیٹھے ہوئے، بھائی مولوی کو منع کرتے ہو سیاست پہ بات نہیں کرنی، تو سیاستدان کو کیوں منع نہیں کرتے کہ تم نے دین پہ بات نہیں کرنی؟ اسے کیوں نہیں منع کیا جاتا؟ اس کو عام اجازت ہے۔ اینکر پرسن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی پاک نے معاف کیا، نبی پاک نے معاف کیا۔ ہاں معاف کیے، بڑا معاف کیے، لیکن نبی پاک نے معاف کیا، جناب عمر نے معاف کوئی نہیں کیا، حضرت علی نے معاف نہ کوئی نہیں کیا، حضرت ابو بکر نے معاف، عثمان غنی نے معاف۔ کچھ کافر تھے نبی پاک کے بے ادب، فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گئے، ان کو مکے کے مشرکین نے مشورہ دیا تم ہو نبی پاک کے گستاخ، چہرے پہ پردے ڈال کے چھپ چھپا کے نبی پاک تک پہنچ جاؤ، اگر تو حضور تک چلے گئے تو بچ جاؤ گے، علی کے ہتھے نہ چڑھ جانا کہیں، نبی پاک تک پہنچ گئے تو بچ جاؤ گے، عمر کے ہتھے نہ چڑھ جانا، خبردار کہیں تمہارا سامنا خالد بن ولید سے نہ ہو جائے، ڈرنا کہیں سعد بن ابی وقاص سے سامنے، وہ کاٹ دیں گے تمہیں، کاٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ وہ ہر شے برداشت کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، یہ پہلے جذبات سے کھیلتے ہیں، پہلے تماشا ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اوہ غلطی ہو گئی، مولوی کیوں نہیں جان چھوڑ رہے؟ اچھا پہلے کہا تھا غلطی ہوئی نہیں، پھر اس کے بعد کہا نہیں ہوئی ہے اور ہم نے صحیح، تو بالکل ٹھیک ہے، چور چوری مانتا ہے تو سزا بھی لینا، آئین کے مطابق وہ اتنی سی بات ہے، اس میں رٹے والی کون سی بات؟ صحابہ میں سب سے ٹھنڈی طبیعت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، سب سے ٹھنڈی، کچھ بھی ہو گیا ابو بکر بولے نہیں۔ لیکن ایک دن ان کے والد آئے نبی پاک کے دروازے پہ، بوڑھے تھے، نابینا تھے، سفید داڑھی تھی، آ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا ابو قحافہ کیسے آئے ہو؟ کہا آج تو حد ہو گئی ہے، مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جتنے لوگ کھڑے تھے سب کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا، ابو بکر یہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کو تو حضرت عمر تک جانا ذرا مشکل ہے، لیکن جناب صدیق اکبر کی تو بچے بچے ان تک پہنچ سکتا ہے، تو ٹھنڈے مزاج کے حلیم بردبار آدمی ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب انہوں نے کہا تو نبی پاک خاموش ہو گئے، حضور نے فرمایا چلو ابو بکر کو بلاؤ، بلایا جناب صدیق اکبر کو، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے باپ کو مارا ہے؟ چپ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا ابو بکر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا کیا ہے، لوگوں کو امید نہیں تھی، باپ کو مارا ہے؟ پھر چپ۔ تیسری دفعہ محبوب نے پھر اشارہ کیا، فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو آنسو کے قطرے داڑھی پہ گر رہے تھے، جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو رو رہے تھے، عرض کرنے لگے حضور باپ سے کہیں تلوار پکڑے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہاں کٹ جاؤں گا، باپ کے آگے بولوں گا نہیں، اسے کہو مجھے کاٹ ڈالے مار ڈالے پر آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ حضور آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے بارے میں، حلیمیہ اپنی جگہ پر میرا عشق بڑا غیرت مند ہے۔ حضور وہ بردباری اور جگہ پہ ہے، وہ میری ذات کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی، شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج باپ کی گردن کٹتی اور میں لوگوں کو بتاتا ہمارے نزدیک صرف وہ بندہ بچے گا جو نبی پاک کا وفادار ہوگا، دوسرا کوئی بچ سکتا؟ کیا کہہ گئے خواجہ غلام فرید اور عادی کر گئے، کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا ہے،
ਤਨ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਲਣ, ਉਤੋਂ ਲੂਣ ਸਬਰ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजय यकीन नहीं आया? कहा हुजूर इससे कहे आपके बारे में बात ना करे। और एक बात तो मुझे कभी भूलती नहीं जिंदगी में, कभी नहीं भूलती। अमीर मिल्लत बानी पाकिस्तान पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी ना, तो हम तकरीरें करते थे कि पाकिस्तान में नबी पाक का निजाम आएगा। उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बाद में आके उन्होंने कभी जमहूरियत तो कभी कुछ नई बातें छेड़ी है। तो कहते हैं हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे, तो हिंदू पंडित पाकिस्तान के मुखालिफ बोलते थे, तो हिंदुओं का जलसा हो रहा था, हिंदू ही थे सारे, मुस्लिम कोई नहीं था। उस जलसे के अंदर ना किसी हिंदू ने माज अल्लाह हुजूर के निजाम पर बात करते उठते कह दिया कि हुजूर का निजाम तो सख्त है, हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी माज अल्लाह। और उसने कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया जो बेअदबी का था, गुस्ताखी का। वहां कोई मुसलमान नहीं था, एक साईं बैठा था, और दौरी डंडे वाले नहीं होते, दौरी डंडे वाले साईं, और कई रंगों का डंडा होता है, उसको क्या कहते हैं, मतैर जी। वो मतैर बड़ी लंबी उसके पास थी, दौरी डंडा वो कहीं बैठा था दूर, कोई अपने काम लगा हुआ था, उसके कानों में आवाज गई, तो जो है मेरी बात पर, उसके कानों में आवाज गई तो डंडा लेके ना कहीं पीछे से चढ़ गया, पीछे से स्टेज पे, किसी ने रोका भी नहीं है। साईं है इसलिए क्या करना है? तो वो साईं कहता है मैंने मारा एक ही, पर मारा पूरे जोर से, मारा सर में, और जब मारा तो बंदा ढेर हो गया, पकड़ लिया उसको, साईं को जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते मैं जेल में मिलने गया, वो शख्स जिसका हिंदुस्तान की हर गली में मुरीद बसता था, लाखों करोड़ों मुरीदों का पीर, कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, तो साईं था पंजाब का रहने वाला, पंजाबी बोलता था, लेकिन कहते हैं उसने मुझसे गुफ्तगू की तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए उसने। उस आदमी को कोई उसे आयात ज्यादा नहीं आती, हदीस का हाफिज नहीं, कोई उसूल फिका से वाकिफ नहीं। कहते मैं गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े, ना तो रोजा रखे, ना तो मस्जिद जाए, इतना तू ज्यादती करता है दीन के साथ, और काम तूने इतना बड़ा कर दिया है। तो कहते हैं साईं पंजाबी बोलता था, कहने लगा पीर साहब नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, अगर मैं मसीते नहीं जाता तो मेरी गलती है। कहते उसने फिक्रा कहा तो मुझे तो वजद हो गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार जरूर हूं पर अपने नबी दा गद्दार नहीं, मैं गुनाहगार जरूर हूं पर मैं गद्दार नहीं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने ही को मेरे नबी के बारे में बात कर जाए, नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, मस्जिद नहीं जाता तो मेरी गलती है, लेकिन मैं गुनाहगार हूं, मैं गद्दार हूं। पीर साहब कहते हैं मुझे जुनून तारी हो गया, मेरे आंसू बरसने लगे, कहने लगा हुजूर ये तो नहीं ना हो सकता मेरी ऊंची और सुच्ची सरकार की कोई बेअदबी कर जाए, ताकत है किसी की? ये वो जुनून है जिससे काफिर डरता है, ये वो जुनून है जिससे काफिर डरता है और पीछे रहता है। इसलिए नबी पाक के साथ हमारा रिश्ता नाजुक है, इस रिश्ते को कोई छेड़ने की कोशिश ना, इसको छेड़ने की कोशिश ना करे। मैंने पहले भी कहा था तुमने बड़े बड़े जुल्म किए, बड़ी तुमने ज्यादतियां करी, बड़ा लूटा, और ये सारे एक ही लोग हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, चेहरे बदलते हैं, इनके कैरेक्टर नहीं बदलते। तुमने बड़ा कुछ किया, लेकिन हमने तुम्हें कभी इसलिए कुछ नहीं कहा अल्लाह को जवाब दोगे, समझाते रहे, तुम्हें समझाते रहे, लेकिन अब तुम इतने बड़े जालिम हो गए हो कि रसूलुल्लाह की जात पर भी हमने शुरू कर दिए। और इन एंकरों को क्या बता दो टीवी पे बैठे हुए, ये मौलवी साहब को पूछते हैं कि आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है, आप सियासियात पे बात करने आए हैं, आप बायोलॉजी पे बात करेंगे तो आप एमएससी हैं, तुमने कौन सा दीन पढ़ा जरा बताओ तो सही, आओ ना तुम भी स्पेशलिस्ट बनो, फिर तुम्हें इजाजत देंगे दीन पर बात करने की। हर आदमी बोलता है तो कोई ना कोई नई कहानी सुनाता है। भाई मैं शुरू में कह चुका कि राय का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुतालबे का इख्तलाफ है, मुतालबा 100% नहीं 110% सही है, 110%। हमारा अपने नबी से रिश्ता नाजुक है, और जो आशिक होते हैं वो नजाकत को समझते हैं। कौन? जेड़े उंज आखन के असी हैं सही आशिक, असी उंज आशिक हैं सही हाँ, असी है सही आशिक, लेकिन अगर आप कहें मस्जिद आके आशिक बने, दाढ़ी रख के बने, तो वो नहीं हमसे बना जाता। हैं सही आशिक, किस तरह के आशिक?
جو عاشق ہوتا ہے نا وہ نزاکت جانتا ہے. میں نے کہا اماں جانتی ہے کہ اس کا بیٹے سے پیار کتنا ہے, دوسرے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور تھرمامیٹر بنا کون نے جس سے بندہ چیک کر لے؟ محبتیں چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہی کوئی نہیں. نزاکت کو. ایک صحابی تھے جوان, 12-14 سال عمر, عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں. 12-14 سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. اس کی اوکھا جے بابا کام, ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. 12-14 سال عمر, چھلانگ لگائی. مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے. ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی, کھینچی تلوار. اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ, اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے, لے آؤ پکڑ کے. عاشق نزاکت جانتے ہیں. حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے, بیمار. دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے تھے, 2 دفعہ. اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے. چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے, 2 دفعہ دن, 2 دفعہ حضور پتہ لے. ایک دن حضور شام کو گئے, ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا, کوئی بات کہی, باپ بھی رونے لگے. حضور نے پھر پیار کیا, چلے گئے. حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہہ کے گئے؟ کہا بیٹے کچھ نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیں. کچھ نہیں, رشتہ ہی بڑا نازک, نہیں بتائیں. تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا حضور کہہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا. اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. والد کو چارپائی پہ بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا. عشق تے اگ دوویں ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا. او اگ دا دارو می تے پانی, مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. ہاتھ پکڑا باپ کا, کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو, رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کو اطلاع نہیں دینی, خبر. کہا بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے, تو کہتا نہیں دینی, کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں. اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا, نزاکت سمجھتے تھے. کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں. ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے, اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو. آپ جنازہ پڑھ کے دفنا دینا. رات کو انتقال ہوا, باپ نے جنازہ پڑھا, دفن کیا. سارا کچھ جاننے والے رسول آئے. کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی محبوبہ, کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی, میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا, نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے. گلیاں یہودیوں کی ہیں, قربان جائیں. ساری دنیا روزہ رسول پہ, اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. ساری دنیا روزہ رسول پہ, اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو بہہ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی, یا اللہ قبر کشادہ کر دے, یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے. یہاں دعا بھی انوکھی, اس کے لیے دعا بھی انوکھی, رشتہ ہی بڑا نازک ہے. میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی. کہا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا, وہ تیری شان کے لائق ہے, ذرا اس سے مسکرا کے ملنا. کہتے ہیں وجد ہو گیا طاری, اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے ہیں. غلام جان. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں. میں نے کہا بس نہیں چلتا, ہم تو تارے بھی لگا دیں, ہمیں ہمارا پتہ ہی نہیں. میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھروں اور یہ نعرہ لگاؤں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں, اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اگر دل کو یہ عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں. بچھڑ گیا میرے دل دا جانی,
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੁੱਲ ਗਈ। ਕੰਮ ਸਜਣਾ ਦੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਗ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ।